اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی محنتیں جو آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام و نسب، آپ کا اسم مبارک حسن، کنیت ابو محمد اور سامرہ کے محلہ عسکر میں قیام کی وجہ سے عسکری مشہور لقب ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ سلیل خاتون تھیں۔ یہ دو نام اور ملتے ہیں کہ حدیثہ یا سوسن تھیں، جو عبادت، ریاضت، عفت اور سخاوت کے صفات میں اپنے طبقے کے لیے مثال کی حیثیت رکھتی تھی۔ 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ نشو و نما اور تربیت۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن کے 11 سال آپ نے تقریباً اپنے والد بزرگوار کے ساتھ وطن میں گزارے، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمانہ اطمینان سے گزرا۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو سفر عراق درپیش ہو گیا اور تمام متعلقین کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی کم سنی کے عالم میں سفر کی زحمتوں کو اٹھا کر سامرہ پہنچے۔ یہاں کبھی قید، کبھی نظر بندی اور کبھی کسی حد تک آزادی، مختلف دور سے گزرنا پڑا، مگر ہر حال میں آپ اپنے بزرگ مرتبہ باپ کے ساتھ ہی ساتھ رہے۔ اسی طرح باطنی اور ظاہری طور پر ہر حیثیت سے آپ کو اپنے والد بزرگوار کی تربیت اور تعلیم سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور زمانہ امامت۔ 254 ہجری میں آپ کی عمر 22 برس کی تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 4 مہینہ پہلے آپ کے متعلق اپنے وصی و جانشین ہونے کا اظہار فرما کر اپنے اصحاب کی گواہیاں لے لی تھیں۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق ہوئی، جنہیں آپ باوجود انتہائی شدید مشکلات اور سخت ترین ماحول کے ادا فرماتے رہے۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اور سلاطین وقت یعنی بادشاہان وقت اور ان کا رویہ۔ جیسا کہ اس کے پہلے ضمناً بیان ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ان تمام تکالیف اور مصائب میں بھی شریک رہے جو آپ کے والد بزرگوار کو حراست اور نظر بندی کے ذیل میں متعدد بار برداشت کرنا پڑے۔ اس کے بعد جب آپ کا دور امامت شروع ہوا ہے تو سلطنت بنی عباس کے تخت پر معتز باللہ عباسی کا قیام تھا۔ معتز کی معزولی کے بعد محتدی کی سلطنت ہوئی۔ 11 مہینے چند روز حکومت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور معتمد کی حکومت قائم ہوئی۔ ان میں سے کوئی ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو آرام و سکون ملتا۔ باوجودی کہ اس وقت سلطنت بنی عباس بڑی سخت الجھنوں اور پیچیدگیوں میں گرفتار تھی، مگر ان تمام سیاسی مسائل اور مشکلات کے ساتھ ہر حکومت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری سمجھا۔ اس کا خاص سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے اور ان میں سے آخری مہدی آخر الزماں اور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوگا۔ یہ حدیث برابر تواتر طریقے سے عالم اسلام میں گردش کرتی رہی تھی۔ خلفائے بنی عباس خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد کے وہ افراد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح جانشینی کے مصداق ہو سکتے ہیں، وہ یہی افراد ہیں، جن میں سے 11ویں ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے انہی کا فرزند وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول کی پیشن گوئی صحیح قرار پا سکے۔ لہٰذا کوشش یہ تھی کہ ان کی زندگی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس طرح کہ ان کا کوئی جانشین دنیا میں موجود نہ ہو۔ یہی سبب تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے اس نظر بندی پر اکتفا نہیں کی گئی جو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی، بلکہ آپ کے لیے اپنے گھر بار سے الگ قید تنہائی کو ضروری سمجھا گیا۔
یہ اور بات ہے کہ قدرتی انتظام کے ماتحت درمیان میں انقلاب سلطنت کے وقفے آپ کی قید مسلسل کے بیچ میں قہر رہائی کے سامان پیدا کر دیا کرتے تھے، مگر پھر بھی جو بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھتا تھا وہ اپنے پیش رو کے نظریے کے مطابق آپ کو دوبارہ مقید کرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ اس طرح آپ کی مختصر زندگی جو دور امامت کے بعد تھی، اس کا بیشتر حصہ قید و بند ہی میں گزرا۔ اس قید کی سختی معتمد کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تھی، اگرچہ وہ مثل دیگر ظالم سلاطین کے آپ کے مرتبے اور حقانیت سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ جب قحط کے موقع پر ایک عیسائی راہب کے دعوے کے ساتھ پانی برسانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ارتداد کا فتنہ برپا ہوا اور لوگ عیسائیت کی طرف دوڑنے لگے، تو مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہی تھے جو قید خانے سے باہر گئے۔ آپ نے مسلمانوں کے شکوک کو دور کر کے انہیں اسلام کے جادے پر قائم رکھا، اسلام کے راستے پر قائم رکھا۔ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ اب معتمد کو آپ کے پھر اسی قید خانے میں واپس جانے میں خجالت اور شرمندگی دامن گیر ہوئی، اس لیے آپ کی قید کو آپ کے گھر میں نظر بندی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، مگر آزادی پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سفراء کا تقرر یعنی سفیروں کا تقرر۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جس حال میں بھی ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر اتنی شدید پابندیاں عائد تھیں کہ علوم اہل بیت کے طلبگاروں اور شریعت جعفری کے مسائل دریافت کرنے والوں کا آپ تک پہنچنا کسی صورت سے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ انتظام کیا کہ ایسے افراد جو امانت و دیانت نیز علمی و فقہی بصیرت کے اس درجے پر حامل ہوں کہ امام کے محل اعتماد ہو سکیں، انہیں اپنی جانب سے آپ نے نائب مقرر فرما دیا۔ یہ حضرات جہاں تک کہ خود اپنی واقفیت کے حدود میں دیکھتے تھے، اس حد تک مسائل خود ہی بتا دیتے تھے، اور وہ اہم مسائل جو ان کی دسترس سے باہر ہوتے تھے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، اور کسی مناسب موقع پر امام علیہ السلام کی خدمت میں رسائی حاصل کر کے ان کو حل کرا لیتے تھے، کیونکہ ایک شخص کا کبھی کبھی امام سے ملاقات کو آ جانا حکومت کے لیے اتنا ناقابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ عوام کی جماعتوں کا مختلف اوقات میں حضرت تک پہنچنا۔ انہی سفراء کے ذریعے سے ایک اور اہم خدمت بھی انجام پاتی تھی، وہ یہ کہ خمس جو حکومت الہیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس نظام حکومت کو تسلیم کرنے والے ہمیشہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں پہنچاتے رہے، اور ان بزرگوں کی نگرانی میں وہ ہمیشہ دینی امور کے انصرام اور سادات کی تعظیم و پرورش میں صرف ہوتا رہا۔ اب وہ رازدارانہ طریقے پر انہی نائبوں کے پاس آتا تھا اور یہ امام علیہ السلام کی ہدایات حاصل کر کے انہیں ضروری مصارف میں صرف کرتے تھے۔ یہ افراد اس حیثیت سے بڑے سخت امتحان کی منزل میں تھے کہ ان کو ہر وقت سلطنت وقت کے جاسوسوں کی سراغ رسانی کا اندیشہ رہتا تھا، اسی لیے عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن عثمان نے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ممتاز نائب تھے اور عین دارالسلطنت بغداد میں مقیم تھے، اپنے پاس متعلقہ افراد کی آمد و رفت کو حق بجانب قرار دینے کے لیے ایک بڑی دکان روغنیات کی کھول لی تھی۔ اس طرح حکومت جور کے شدید شکنجہ ظلم کے اندر بھی حکومت الہیہ کا آئینی نظام چل رہا تھا اور حکومت کا کچھ بس نہیں چلتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف۔ آپ اسی سلسلہ عصمت کی ایک کڑی تھے جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع تھا۔ علم و حلم، عفو و کرم، سخاوت و ایثار، سبھی اوصاف بے مثال تھے۔ عبادت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی کہ جب آپ سخت قید میں تھے، معتمد نے جس سے آپ کے متعلق دریافت کیا، یہی معلوم ہوا کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔
اور سوا ذکر الہی کے کسی سے کوئی کلام نہیں فرماتے۔ اگرچہ آپ کو اپنے گھر پر آزادی کی سانسیں لینے کا موقع بہت ہی کم ملا، پھر بھی جتنے عرصے تک قیام رہا، دور و دراز سے لوگ آپ کے فیض و عطا کے تذکرے سن کر آتے تھے اور بامراد واپس جاتے تھے۔ آپ کے اخلاق و اوصاف کی عظمت کا عوام اور خواص سب ہی کے دلوں پر سکہ قائم تھا۔ چنانچہ جب احمد بن عبداللہ بن خاقان کے سامنے، جو خلیفہ عباسی کی طرف سے شہر قم کے اوقاف و صدقات کے شعبے کا افسر اعلیٰ تھا، سادات علوی کا تذکرہ آ گیا تو وہ کہنے لگا، مجھے کوئی حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ بلند مرتبہ اور علم و ورع، زہد و عبادت، وقار و ہیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں نہیں معلوم ہوا۔ اس وقت جب امام علی نقی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے تو بعض گھر کے ملازمین نے اثاث البیت یعنی گھر کا سامان وغیرہ میں سے کچھ چیزیں غائب کر دیں اور انہیں خبر نہیں تھی کہ امام کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ جب تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی تو آپ نے ان نوکروں کو بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ پوچھتا ہوں اگر تم مجھ سے سچ سچ بیان کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر غلط بیانی سے کام لیا تو پھر میں تمہارے پاس سے سب چیزیں برآمد بھی کرا لوں گا اور سزا بھی دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ہر ایک سے ان اشیاء کے متعلق جو ان کے پاس تھی دریافت کیا، اور جب انہوں نے سچ بیان کر دیا تو ان تمام چیزوں کو ان سے واپس لے کر آپ نے ان کو کسی قسم کی سزا نہیں دی اور معاف فرما دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور علمی مرکزیت۔ باوجودی کہ آپ کی عمر بہت مختصر ہوئی، یعنی صرف 28 برس، مگر اس محدود اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی میں بھی آپ کی علمی فیوز کے دریا نے بڑے بڑے بلند پایہ علماء کو سیراب ہونے کا موقع دیا۔ نیز اس زمانے کے فلاسفہ جو دہریت اور الحاد کی تبلیغ کر رہے تھے مقابلہ فرمایا، جس میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان میں سے ایک اسحاق کندی کا واقعہ ہے۔ یہ شخص قرآن مجید کی آیات کے باہمی تناقض کے متعلق ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ یہ خبر امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہنچی اور آپ نے موقع پا کر اتفاق سے ایک روز ابو اسحاق کے کچھ شاگرد جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں کوئی اتنا سمجھدار آدمی نہیں جو اپنے استاد کندی کو اس فضول مشغلے سے روکے جو اس نے قرآن مجید کے بارے میں شروع کر رکھا ہے۔ ان طلاب نے کہا، حضور ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ہم بھلا ان پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ جو کچھ باتیں میں تمہیں بتاؤں وہ تم ان کے سامنے پیش کر دو۔ طلاب نے کہا کہ جی ہاں، ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کچھ آیت قرآن کی جن کے متعلق باہمی اختلاف کا توہم ہو رہا تھا پیش فرما کر ان سے کہا کہ تم اپنے استاد سے اتنا پوچھو کہ کیا ان الفاظ کے بس یہی معنی ہیں جن کے لحاظ سے وہ تناقض ثابت کر رہے ہیں؟ اگر کلام عرب کے شواہد سے دوسرے متعارف معنی نکل آئیں جن کی بنا پر الفاظ قرآن میں باہم کوئی اختلاف نہ رہے تو پھر انہیں کیا حق ہے کہ وہ اپنے ذہنی خود ساختہ معنی کو متکلم قرآنی کی طرف منسوب کر کے تناقض و اختلاف کی عمارت کھڑی کریں؟ اس ذیل میں آپ نے کچھ شواہد کلام عرب کے بھی ان طلاب کو ذہن نشین کرائے۔ ذہین طلاب نے وہ پوری بحث اور شواہد کے حوالے محفوظ کر لیے اور اپنے استاد کے پاس جا کر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یہ سوالات پیش کر دیے۔ آدمی بہرحال وہ منصف مزاج تھا، اس نے طلاب کے زبانی وہ سب کچھ سنا اور کہا کہ یہ باتیں تمہاری قابلیت سے بالاتر ہیں، سچ سچ بتانا کہ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ پہلے تو ان طالب علموں نے چھپانا چاہا اور کہا کہ یہ چیزیں خود ہمارے ذہن میں آئی ہیں، مگر جب اس نے سختی کے ساتھ انکار کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ سوا اس گھرانے کے اور کہیں سے یہ معلومات حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے آگ منگوائی اور جو کچھ لکھا تھا وہ نظر آتش کر دیا۔
ایسے ہی کتنی علمی اور دینی خدمات تھی جو خاموشی کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر انجام پا رہی تھی، اور حکومت وقت جو محافظت اسلام کے دعوے دار تھی اپنے عیش و عشرت کے نشے میں مدہوش تھی یا پھر چونکتی بھی تھی، تو ایسے مخلص حامی اسلام کی طرف سے اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کر کے ان پر کچھ پابندیاں بڑھا دیے جانے کے احکام نافذ کرتی تھی، مگر اس کو ہے گراں کے صبر و استقلال میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ جوامع حدیث میں محدثین اسلام نے آپ کے سند سے احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے ایک خاص حدیث شراب خوری سے متعلق ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا مثل بت پرست کے ہے۔ اس کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب تحریم الخمر میں سند متصل کے ساتھ درج کیا، اور ابو نعیم فضل بن وکیل نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے، جس کی اہل بیت اطہار نے روایت کی ہے، اور صحابہ میں سے ایک گروہ نے بھی اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جیسے ابن عباس، ابو ہریرہ، انس، عبداللہ بن اوفا اسلمہ اور دوسرے حضرات۔ سمعانی نے کتاب الانصاب میں لکھا کہ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم توسی بلازری حافظ و واعظ نے مکہ معظمہ میں امام اہل بیت ابو محمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ الرضا سے احادیث سن کر قلم بند کیے۔ ان کے علاوہ حضرت کے تلامذہ میں سے چند باوقار ہستیوں کے نام درج ذیل ہیں، جن میں سے بعض حضرات نے علمی افادات کو جمع کر کے کچھ کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے تلامذہ یعنی طالب علموں میں سے ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری سن رسیدہ عالم دین تھے۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 4 اماموں کی زیارت کی اور ان بزرگوار سے فیوض بھی حاصل کیے۔ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے نیابت کے درجے پر فائز تھے۔ نمبر 2، داؤد بن ابی زید نیشاپوری امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحبت سے شرف یاب ہوئے۔ نمبر 3، ابو طاہر محمد بن علی بن بلال۔ نمبر 4، ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری امی، بڑے بلند پایہ عالم، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے قرب الاسناد کتاب اس وقت تک موجود ہے اور کافی وغیرہ کے ماخذوں میں سے ہے۔ نمبر 5، محمد بن احمد بن جعفر قمی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص نائبین میں سے تھے۔ نمبر 6، جعفر بن سہیل ثقل، یہ بھی نائب خاص ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ نمبر 7، محمد بن حسن صفار قمی، بڑے مرتبے کے عالم، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے بصائر الدرجات مشہور ترین کتاب ہے۔ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تحریری مسائل بھیج کر ان کے جوابات حاصل کیے۔ نمبر 8، ابو جعفر حمانی برمکی، امام حسن عسکری علیہ السلام سے مسائل فقیہہ کے جوابات حاصل کر کے کتاب مرتب کی۔ نمبر 9، ابراہیم بن ابی حفص ابو اسحاق کے کاتب، حضرت کے اصحاب میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں۔ نمبر 10، ابراہیم بن مہزیار مصنف کتاب البشارات۔ نمبر 11، احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن داؤد بن حمدان الکاتب الندیم، علم و لغت اور ادب کے مسلم استاد تھے اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے خاص خصوصیت رکھتے تھے۔ نمبر 12، احمد بن اسحاق الاشعری ابو علی القمی، بڑے پائے کے مستند اور مسلم عالم تھے۔ ان کی تصانیف میں علل الصوم اور دیگر متعدد کتابیں تھیں۔ یہ چند نام بطور مثال درج کیے گئے، اگر ان تمام افراد کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تفسیر قرآن میں ابو علی حسن بن خالد بن محمد بن علی برقی نے آپ کی افادات سے ضخیم کتاب لکھی، جسے حقیقت میں خود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہی کی تصنیف سمجھنا چاہیے، یعنی حضرت بولتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتاب 120 اجزاء پر مشتمل تھی، مگر افسوس ہے کہ یہ علمی ذخیرہ اس وقت ہاتھوں میں موجود نہیں ہے۔ مختلف کتابوں میں تفسیر قرآن کے متعلق
حضرت کے بعض ارشادات ملتے ہیں، ممکن ہے وہ اسی سے ماخوذ ہوں، لیکن ایک کتاب جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے شائع شدہ موجود ہے، مگر وہ مذکورہ بالا ذخائر علمی سے الگ ہے۔ اس کا پتہ صرف 4 صدی ہجری سے چلتا ہے، اور شیخ صدوق محمد بن علی بابوی قمی نے اس کو معتبر سمجھا، مگر ان کے پیش رو افراد جن سے موصوف نے اس تفسیر کو نقل کیا بالکل مجہول الحال ہیں۔ بہرحال اس تفسیر کے متعلق علماء رجال مطمئن نہیں ہیں، جہاں تک غور کیا جاتا ہے کہ اس کی نسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں بے شک آپ کا ایک طویل مکتوب اسحاق بن اسماعیل کے نام اور کافی ذخیرہ مختصر حکیمانہ معقولات اور مواعظ و تعلیمات کا کتاب تحفۃ العقوم میں محفوظ ہے، جو اس وقت بھی اہل نظر کے لیے سرمایہ چشم بصیرت ہے۔ یہ علمی کارنامے اس حالت میں ہیں کہ جبکہ مجموعی عمر آپ کی 28 سال سے زیادہ نہ ہو سکی، اور اپنے والد بزرگوار کے بعد صرف 6 برس امامت کے منصب پر فائز رہے، اور وہ بھی ان مشکلات کے شکنجے میں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات اتنے علمی و دینی مشاغل میں مصروف انسان کو کہیں سلطنت وقت کے ساتھ مزاحمت کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے، مگر ان کا بڑھتا ہوا روحانی اقتدار اور علمی مرجعیت ہی تو ہمیشہ ان حضرات کو سلاطین کے لیے ناقابل برداشت ثابت کرتی رہی۔ وہی اب بھی ہوا، اور معتمد عباسی کے بھجوائے ہوئے زہر سے امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں وفات پا کر اس دنیا کو رخصت کر دیا۔ آپ اپنے والد بزرگوار کی قبر کے پاس سامرہ میں دفن ہیں، جہاں حضرت کا روضہ باوجودی کے ناموافق ماحول کے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔